مسئلہ خلافت یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ یاد رکھیے کہ اہل سنت اور اہل تشیع یعنی شیعہ حضرات، یہ مسئلہ یہ دونوں عقیدوں کے مابین علیحدہ علیحدہ نوعیت کا ہے، لیکن حق ادھر ہے۔ آپ نے سماعت کرنا ہے اور آپ نے تلاش کرنا ہے کہ حق کہاں پہ ہے اور حق کیا ہے۔ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ خلافت راشدہ، خلافت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق 30 سال کا عرصہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ان کے مراتب کے اعتبار سے وہ مکمل ہوا، جبکہ شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ اول بلا فصل وہ مولا مرتضیٰ ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں اور اس پر نصوص قطعیات ہیں، یعنی قرآن میں دلائل موجود ہیں۔ لیکن حق بات کیا ہے وہ آپ نے اس ویڈیو میں تلاش کرنی ہے۔ ہاں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ حق بات کیا ہے اور کس طرف حق ہے۔ یاد رکھیے کہ ایک بندہ جو دعویٰ کرتا ہے اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دعوے کے مطابق دلیل پیش کرے۔ اب شیعہ حضرات سب سے پہلے اپنی دلیل پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اب قرآن پاک کی یہ آیت، اب شیعہ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ وقوف عرفہ میں تھے اور آ کر کہا کہ خلافت علی کا اعلان کیجئے، اگر یہ کام تم نے نہ کیا تو وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو تو نے اپنی رسالت نہیں پہنچائی۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی آگے بڑھے، جبریل امین دوبارہ آئے، کہا کہ اللہ فرماتا ہے خلافت علی کا اعلان کرو، یعنی اس آیت میں وہ مراد لیتے ہیں کہ یہ جو فرمایا گیا کہ رسالت کو پہنچا دو، مراد یہ ہے کہ مولا مرتضیٰ کی خلافت کا اعلان کرو۔ یہ بات چلتی رہی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرہ نعیم میں تھے اور اس کے بعد مسجد خیف کے پاس آئے، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چلتے چلتے غدیر خم کے مقام پر آئے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے حفاظت کا ذمہ لیتا ہے کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اگر تم اعلان کرتے ہو تو یہ حضرات تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، جبکہ یہ بات حقیقت کے ہی خلاف ہے۔ اور آتے ہیں شیعہ تفسیر کی طرف، وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ آیہ کریمہ کہاں پر نازل ہوئی؟ وقوف عرفہ میں یا غدیر خم کے مقام پر؟ یہاں کہاں پہ نازل ہوئی؟ منہج الصادقین میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کیا کرتے تھے، اور جب یہ آیہ کریمہ آئی کہ اللہ نے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بلایا اور فرمایا کہ تم چلے جاؤ، میری حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے۔ اب دیکھیں کہ آیہ کریمہ جو انہوں نے پیش کی ہے اور جو تفسیر بیان کی، اب اس کا حق کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ یاد رکھیے کہ ایک بات مدینے کی ہے اور ایک بات مکے کی ہے، اب اتنا بڑا ڈیفرنس ہے اور بہت بڑا فاصلہ ہے، اور اس کے بعد وہ ایک آیت کو معاذ اللہ استغفر اللہ ایک غلط رنگ دے کر وہ بیان کرنا چاہتے ہیں اور ثابت کرنا چاہتے ہیں خلافت علی اور خلیفہ اول بلا فصل ہونا۔ اب دوسرے مقام پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، تو کہتے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا مَن كُنتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ۔ یاد رکھیے کہ کہیں پر بھی اور کسی لغت کی کتاب میں بھی شیعہ یہ ثابت نہیں کر سکتے مَن كُنتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ، اس سے مراد خلیفہ اول بلا فصل ہے۔ ہاں، یاد رکھیے کہ مولا کا معنی کہیں پر بھی خلیفہ اول بلا فصل نہیں ہے۔ ہاں، جو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مولا مرتضیٰ کو ایک مقام کی طرف قاضی بنا کر بھیجا۔ جب مولا مرتضیٰ کو وہاں کا قاضی بنا کر بھیجا تو وہاں کے لوگوں نے آ کر مولا مرتضیٰ کی کچھ شکایات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت زیادہ بری لگی کہ وہ بندہ جو اتنا امانت دار ہے اس کے متعلق یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، اکٹھا کر کے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، اور اس کے بعد دعا کی کہ یا اللہ تو اس سے محبت فرما جو علی سے محبت کرے، اور یا اللہ تو اس سے ناراض ہو جو حضرت علی سے ناراض ہو۔ یاد رکھیے
یہ دو الگ الگ مقام ہیں کہ مان کنت مولا فعلی مولا، اور اس کے بعد آیت کو پیش کرنا اور اس کا غلط ترجمہ اور غلط تشریح بیان کرنا، یہ ہمیشہ سے شیعہ کا طریقہ رہا۔ اب دونوں چیزیں غلط ثابت ہوئیں، نہ تو آیت حضرت مولا مرتضیٰ کے خلیفہ اول بلا فصل ہونے کے لیے، اور نہ ہی یہ حدیث مان کنت مولا فعلی مولا، نہ اس کا ترجمہ، اور نہ ہی یہ ترجمہ کسی نے کیا، اور نہ ہی بن سکتا ہے۔ یاد رکھیے، اب ایک طرف تو شیعہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ اول بلا فصل ہونے کا اعلان غدیر خم کے مقام پر کر دیا تھا، اور دوسری جانب کیا کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں جا فرمایا کہ قلم لاؤ، میں لکھنے والا ہوں، یعنی ایسی بات لکھ دیتا ہوں کہ تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور مولا حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اب اس پہ وہ واہ ویلا کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ میرے پاس قلم لاؤ، میں لکھ دیتا ہوں، ایسی چیز جو تمہیں گمراہ نہیں ہونے دی۔ کہتے ہیں کہ اس سے مراد مولا مرتضیٰ کی خلافت لکھنا تھی۔ بھائی جب پہلے اعلان ہو چکا تھا کہ جہاں پہ حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ موجود تھے یا بہت بڑی تعداد میں موجود تھے، جب وہاں اعلان ہو چکا تھا خلیفہ اول بلا فصل ہونے کا، تو اب یہاں پہ کیا ضرورت تھی دوبارہ لکھنے کی؟ یاد رکھیے، یہاں بھی وہ بات نہ لکھنا تھی اور پہلے بھی اعلان نہیں کرنا تھا۔ یہ سب کا سب وہ جھوٹ ہے جو شیعہ حضرات اپنے پاس سے گھڑ لیتے ہیں۔ ہاں، اگر یہ دعویٰ ہے کہ ہم سچے ہیں، کوئی ایک دلیل جس کا معنی یہ بنتا ہو کہ خلیفہ اول بلا فصل مولا مرتضیٰ ہیں۔ اچھا، مولا مرتضیٰ جب چوتھے نمبر پر آئے تو مولا مرتضیٰ نے کبھی یہ اعتراض نہیں کیا۔ مولا مرتضیٰ وہ ہیں جو سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ چلے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ مولا مرتضیٰ وہ ہیں حضرت عمر فاروق اعظم کے ساتھ چلے، ان کی بیعت کی اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ مولا مرتضیٰ وہ ہیں جنہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی کی بیعت کی، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی اور ان کا سہارا بنے، ان کو مشورہ دیتے رہے، صدیق اکبر کو مشورے دیتے رہے، حضرت عمر فاروق اعظم کو مشورے دیتے رہے، عثمان غنی کو مشورہ دیتے رہے۔ اب علی وہ ہیں کہ جو محبت کرتے ہیں حضرات صحابہ کرام سے، صدیق اکبر سے، حضرت عمر فاروق اعظم سے، عثمان غنی سے، اور تم کون ہوتے ہو یار کہ ان کے بارے میں ایسی گفتگو کرنا کہ جو مولا مرتضیٰ کو ہی پسند نہیں؟ یاد رکھیے، تو خلیفہ اول بلا فصل وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو تسلیم کیا ہے خلیفہ اول بلا فصل کس نے؟ کہ جو علم کا دروازہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ علم کے دروازے نے ہمیں بتایا کہ جو پہلا خلیفہ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ تسلیم بھی کیا، بیعت بھی کی اور ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی۔ اللہ تعالیٰ حق کا راستہ سب کو نصیب فرمائے۔